بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا، فرما دیجئے پھر آ گیا نے للذین کفروا۔ ہاں، قرآن غیرت دلا رہا ہے، چٹے کافر ہیں بے ایمان، لڑو ان سے۔ جہاد کے مقام پہ غیرت نہ ہو، شکر ہے یہ تمہارے مولوی لیٹ پیدا ہوئے ہیں، نہیں تو انہوں نے تو کہیں ادھر بدر میں بھی ابو جہل کا جنازہ شروع کر دینا تھا۔ ابو جہل شہید ہو گئی ہے، استغفر اللہ۔ جب ایمان کے ساتھ وفاداری نہ ہو تو یہی مال ہوتا ہے۔ یہ ملا شلا شکر ہے لیٹ پیدا ہوئے ہیں، نہیں تو وہاں بدر میں ہوتے آخر کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو حاجی تو تھا نا، حاجی بھی تھا، نبی پاک کا رشتہ دار بھی تھا۔ ہاں، اور انفاق کرنے اختلاف اپنے مقام پہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن اتنی شدت نہیں ہوتی، اتنی شدت نہیں، اختلاف ہوتے رہتی ہیں لیکن تھوڑا نرمی والا پہلو بھی ہو۔ بس شکر کرے بچ گئے ہو۔ ادھر سب پیغمبر کے صحابہ تھے اور نبی کے صحابہ تھے، اس لیے ابو جہل جب مرا بھی تو سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، چھوڑا نہیں۔ عبداللہ بن مسعود سینے پہ چڑھ گیا اور سینے پہ چڑھ کے جب ذبح کرنے لگا نا سانڈ کو، اس کھرانڈ کو، تو اوپر چڑھ کے ذبح کیا، اور جو ہی پیغمبر کریم نے سنا تو آپ سجدے میں گر گئے اور شکر ادا کیا کہ شکر گیا۔ ہاں، یہ اطلاع ریبن میں ملے تو ماتم شروع ہو جاتا ہے۔ ایک کافر بغیر کلمے کے چلا گیا، ابو جہل بغیر کلمے کے گیا، پیغمبر کریم نے سجدہ شکر ادا کیا، انعام دیا، سجدہ شکر ادا کیا۔ وہ جو دو بچے تھے گرانے والے، وہ اپنی تلواریں لے کے پہنچ گئے، کہہ رہا تھا یا رسول اللہ میں نے مارا ہے، دوسرا کہہ رہا تھا میں نے، یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ پیغمبر کو خوش کرنے کے لیے، کہ ایک کہتا میں نے یہ کام کیا، دوسرا کہتا ہے میں، یہ ہے محمد کا اسلام، یہ محمدی اسلام ہے جس میں غیرت ہی غیرت ہے اور توحید ہی توحید ہے۔ مشرک کے ساتھ نرمی۔ ہاں بھئی دیکھو، فرمایا سب کو جہنم میں ڈالوں گا۔ قل للذین کفروا، فرما دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا، اگر یہ باز آ جائیں شرک اور کفر سے، یغفر لہم، معاف کر دیا جائے گا واسطے ان کے، ما قد سلف، جو گناہ ہو گئے، جو گناہ ہو گئے۔ این ینتہوا، اس آیت کو ذہن میں رکھنا ہے، یہ ضابطہ اور قاعدہ کلیہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کافروں کو کہہ دے اگر وہ رک جائیں کفر و شرک سے، ایمان لے آئیں، تو ایمان کا کیا ثمرہ ہوگا؟ یغفر لہم، معاف کر دیا جائے گا۔ یغفر لہم، مجہول ذکر کیا، جو مرضی گناہ کیے ہوں سارے معاف ہو جائیں گے، سب معاف ہو جائیں گے۔ ما قد سلفا، تمام وہ قد سلفا جو گزر گیا، پچھلے سارے گناہ معاف۔ توجہ ہے، یہ قرآن کا ضابطہ ہے کہ جو بھی ان میں سے ایمان لے آئے گا پچھلے سارے گناہ معاف۔ ابو سفیان اسلام لے آیا، خالد بن ولید، بڑے بڑے عمر ابن عاص، یہ سارے صحابہ ایمان لائے، تو پھر کیا ہوگا؟ یغفر لہم، توجہ ہے، یغفر لہم۔ تو جو فتح مکہ کے دن اسلام لائے، یغفر لہم، ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اور اب کوئی معرب باللام ان کے اسلام لانے سے پہلی چیزوں کو زیر باس لائے تو وہ بالکل بد نسل شیطان ہے اور قرآن کی اس آیت کا منکر ہے۔ تمہیں نہیں پتہ میں نے کیا کہہ دیا، اس آیت کا منکر ہے۔ آج ایک ٹولہ نکلا ہے، بالکل نئی نسل ہے اور یہ بد نسل ہے، اور بد نسل شیاطین انہوں نے ایک اصطلاح قائم کی کہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے وہ کون ہے؟ طلقاء ہے۔ طلقاء وہ صحابہ نہیں، یعنی طلقاء کو صحابہ کے مقابل ذکر کیا
حالانکہ جہالت کی انتہا ہے، اور یہ ایسا زندقہ اور الحاد ہے کہ انہوں نے ایک نئی بدعت ایجاد کی، نیا زندقہ ایجاد کیا۔ تو یاد رکھو کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خود قرآن کریم اللہ رسول کا یہ طے شدہ ضابطہ ہے کہ جب بھی جو آ گیا اس کے سارے گناہ معاف۔ واشی آ گیا، واشی کے گناہ معاف نہیں ہوئے، حالانکہ پیغمبر کریم طبی طور پہ ناراض بھی تھے، طبی طور پہ، اور فرمایا تغیب انی، واشی آ تو گیا ہے، توبہ قبول ہے، لیکن سامنے نہ بیٹھا کر، تغیب انی ان استطاعت، کہ سائڈ پر بیٹھا کر، جب سامنے بیٹھتا ہے تو مجھے چچا حمزہ یاد آئے گا۔ معاف کر دیا، سب معاف، یغفر لہم، واشی جیسے کو معاف کیا، پیغمبر نے معاف کیا، اللہ نے معاف کیا، اور مودودی جیلمی اور وہ اسحاق بڈھا جہنمی جعلی، ایسے شیاطین یہ بک بک کر رہے ہیں، فلانا صحابی اس نے دور جہلیت میں یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، اور بھائی جو بھی دور جہلیت میں ہوا یغفر لہم، سب کچھ معاف ہوگی۔ تو اس لیے جو فتح مکہ کے دن آئے وہ بھی مغفور ہے، یغفر لہم ما قد سلفا وَإِن يَعُودُوا، اور اگر لوٹیں گے یہ شرک کی طرف، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، پس تحقیق گزر گیا طریق پہلوں کا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، وَقَاتِلُوهُمْ، اور قتال کرو ان سے، حتیٰ، یہ غایت قتال ہے، یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ، نہ رہے فتنہ، ویکون الدین کلہ للہ، اور ہو جائے دین سب کا سب للہ، صرف اللہ کے لیے، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، وقاتلوہم، اور لڑو ان سے، حتی لا تکون فتنۃ، حتیٰ کہ نہ رہے فتنہ، ویکون الدین، اور ہو جائے الدین، پکار، الدین عبادت، الدین قانون، الدین نظام، کلہ للہ، سب کا سب للہ، صرف اللہ کے لیے، فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ رک جائیں کفر سے، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پس بے شک اللہ جو یہ عمل کر رہے ہیں دیکھنے والا ہے، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیریں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، تو جان لو بے شک اللہ، مولاکم، ناصر و مددگار ہے تمہارا، نعم المولا و نعم النصیر، واہ با کارساز اور واہ با مددگار ہے۔ فَاعْلَمُوا کی جزا مقدر ہوگی کہ اگر وہ منہ پھیریں، فَاعْلَمُوا، تو خوب لڑو، خوب لڑو، نیچے لکھا ہے خوب لڑو، بے شک اللہ تمہارا مولا ہے، نعم المولا و نعم النصیر۔ آیت آ گئی قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، لڑتے رہو ان سے حتیٰ کہ نہ رہے فتنہ۔ اس فتنہ سے کیا مراد ہے؟ اس فتنہ کے دو معنی ہیں، لیکن بات سمجھنی ہوگی۔ ہماری جماعت کے عظیم محقق ہیں خان بادشاہ قطر، صحیح غیرت والے مباحث ہیں،
متسلب مباحثے، ان کی مولوی عبدالسلام صاحب مردان والوں کے ساتھ اختلاف ہوا تو انہوں نے فتنہ کا معنی کیا شرک کا زور، زور کافروں کا زور ٹوٹ جائے۔ تو خان بادشاہ نے کتاب لکھی، اور کمال کی خان صاحب کی کتابیں ایسی ہیں، مولوی سرفراز کو جو رگڑا لگایا الامان ولد المسامیر الناریہ، اللہ خرافات سب اس طرح کوئی ہونا، مسامیر الناریہ زبردست۔ مفتی رشید احمد صاحب کو بھی رگڑا لگایا، کراچی والے، ان کی ایک عبارت میں آ گیا کہ انبیاء زکوٰۃ بھی دیتی، خان کے ہاتھ چڑھ گئی تو خان نے پھر شروع کیا لعنت اللہ علیہ، فلاں صحیح رگڑا نکالا صحیح۔ تو خان بادشاہ نے، حالانکہ مفتی صاحب مفتی رشید احمد صاحب ان کا اپنا یہ نظریہ نہیں تھا، مفتی رشید احمد صاحب کا، مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ جے ہمارے استاد حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی یہ کلاس فیلو تھے، اور ہمارے استاد حضرت مولانا محمد سعید صاحب بلند والے، ان کے بھی یہ کلاس فیلو تھے۔ اس کو چیک کر ذرا، گرم ہوئے کیا ہوا؟ ویسے بھی شروع سے بھی صاف نہیں ہے، آواز صاف ہونا چاہیے، تھوڑا ہو بے شک لیکن صاف ہونا چاہیے۔ اچھا بھائی، تو دونوں حضرات، حضرت نیلوی شاہ صاحب کے بھی ساتھی تھے اور ہمارے استاد حضرت مولانا محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ملنے بھی آئے تھے، ان کے ساتھی بھی تھے، اور انہیں پیشکش کی تھی کہ آپ جامعۃ الرشید تشریف لائیں، آپ کا سب میں ذمہ دار رہوں گا، اور آپ صرف میرے فتووں پر نظر ثانی کریں، کوئی ایسا ادبی نہیں۔ تو جامعۃ الرشید کے جو بعد میں عملہ آیا، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، انہوں نے تین تین چادریں اوپر اوڑھ لی اور جامعۃ الرشید کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا دیا، اور اب وہ مدرسہ نہیں رہا۔ حالانکہ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے متقی عالم تھے، اور رد بدعات میں اور رسومات میں ان کا ایک بہت بڑا کام ہے، اور جو ان کے اصل فتاوے تھے انہوں نے بہت ساری چیزوں سے رجوع بھی کیا، لیکن جو بعد کے اندر یہ عملہ شملہ آیا، اور وہ جو مفتی صاحب ہیں بڑے بڑے بزرگ، پچھلے دنوں میڈیا پہ بھی بڑا وہ شو ہو رہے تھے، تو یہ ہیں بنیادی طور پہ یہ اشاعت التوحید کے تھے، پڑھا بھی علماء اشاعت التوحید سے ہے، لیکن وہاں صرف اہتمام کے لالچ میں اور وہاں بڑا بننے کے لالچ میں اس بدبخت نے توحید و سنت کو بھی چھوڑ دیا، اور صرف یہ وجہ اور کوئی نہیں تھی، صرف یہی تھا کہ میں ذرا بڑا بن جاؤں، تو اس نے توحید و سنت کو چھوڑا اور جامعۃ الرشید کو ایک انگریزی اڈا بنا دیا، اور اب وہاں انگریز پیدا ہو رہے ہیں، اور سارا کچھ نظام لبرل روشن خیال۔ تو مفتی رشید احمد صاحب انگریزی تہذیب کے سخت دشمن تھے، اور انگریزوں کے سخت خلاف تھے، اور خالص رسوم و بدعات دجالی تہذیب ان سب کے خلاف تھے۔ لیکن یہ جو پچھلا عملہ آیا ہے تو یہ تو سب اللہ جانے یہ دجال کا کوئی اڈا بنا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں۔ اب وہاں پر مفتیان کرام، حالانکہ مفتی رشید احمد صاحب نے تو یہاں تک لکھا ہے، جو قبرستان میں سلام پڑھتے ہو تو یہ سلام مردے نہیں سنتے، سننے پہ کوئی دلیل نہیں، یہ سلام دعا ہے، یہ آسن الفتاوی میں موجود ہے، اور بھی اس طرح کے ان کے زبردست فتوے ہیں۔
لیکن اب ایک وہاں مفتی صاحب ہے، اس کو میں سن رہا تھا، تو وہ فرما رہے تھے کہ جب قبرستان جاؤ تو یہ سامنے بیٹھے کرو تو مردہ یوں دیکھتا ہے، اور اگر پیچھے بیٹھو تو مردہ یوں دیکھتا ہے، سر میں بریک آتا ہے۔ تو اس لیے سامنے بیٹھے کرو۔ جامعۃ الرشید زندہ باد۔ اب یہ نئے لوگ آئے، ہاں، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، مسئلہ ضائع کر دیا اور صرف لگ گئے پینٹ پتلون کے پیچھے، چار چادروں کے نیچے، ہاں بس انہی کے نیچے بیٹھ گئے۔ ہاں دیکھو فرمایا، دیکھو چلو چھوڑو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حتیٰ لا تکون فتنہ۔ تو خان بادشاہ نے زبردست رگڑا لگائے، بہترین، اللہ ان کو جزائے خیر دے اور برکت والی زندگی دے۔ فتنہ تن، تو یاد رکھو، آپ معنی سمجھو، یہاں دو مقام ہیں، ایک یہ آیت جہاں ہے اور دوسری کہاں ہے، وہاں بھی نکال لو، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، وہ بھی نکال لو، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ چھیاسٹھ جی، 66، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ اب ذرا سمجھے، فتنہ کے دو معنی، ایک فتنہ سے مراد ہے شرک، اس وقت تک لڑتے رہو، غایت قتال ہے شرک کا مٹ جانا، لیکن اس پہ اشکال ہے، شرک کا مٹ جانا حتیٰ یعطوا الجزیہ، آگے پڑھو گے، عن ید وہم صاغرون، کہ اس وقت تک لڑتے رہو جب تک یہ جزیہ نہ دے، اور جزیہ بھی کیسے دیں گے، خود مولوی حضرات چل کے اپنے ہاتھ سے، عن یدن، اور کرسی بھی نہیں ملے گی، ہاتھ سے دیں گے اور منہ ٹیڑھا کر کے دیں گے، اے جی لے لو، موبائل فون پہ بھی کام نہیں چلے گا، عن یدن۔ تو پھر غایت فتنہ کی وہ تو یعطوا الجزیہ ہے، تو اس لیے یاد رکھ لو کہ فتنہ کے دو معنی، ایک شرک ہے، مقام بھی دو ہے، اور دوسرا ہے شرک کی بدماشی، مشرکین کا زور، مسلمانوں کو پر ظلم کرنا۔ اگر فتنہ، اور دونوں معنی مراد ہے، کہ جہاں تک جزیرہ عرب ہے تو جزیرہ عرب میں جزیہ نہیں ہے، جزیرہ عرب کا حکم ہے کہ وہاں دو دین نہیں رہ سکتے، وہاں ایک دین توحید رہے گا، تو عرب، جزیرہ عرب کی حدود تک فتنہ سے مراد ہے شرک ختم ہو جائے، اور حدود عرب، جزیرہ عرب سے باہر کا پھر معاملہ ہے کہ شرک کا زور ختم ہو جائے، اور یہی قرآن پاک کا بلاغت کا مقام ہے کہ فتنہ ایسا لفظ ذکر کیا ہے کہ دونوں معنوں کا احتمال ہے، محل جدا جدا ہے، جہاں جزیرہ عرب کی بات ہے تو وہاں حتیٰ یقولوا لا الہ الا اللہ، اس وقت اقاتل، امرت ان اقاتل الناس حتیٰ یقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
جب تک توحید نہیں مانیں گے اس وقت تک مجھے حکم ہے لڑنے کا. تو الناس، اب یہاں پر بھی پھر حدیث کا مسئلہ آ گیا. بخاری مسلم پر اشکال ہوتا ہے کہ جہاں لفظ ہے امرت ان اقاتل الناس، تو الناس سے بظاہر سب لوگوں سے لڑنا ہے. کب تک؟ بولو بھائی، حتی یقولوا لا الہ الا اللہ. حالانکہ قرآن میں حتی یؤت الجزیہ، اور جہاں تو امرت ان اقاتل الناس. تو اس لیے یہاں راوی نے تعبیر میں اپنی تعبیر اختیار کی، روایت بالمعنی کی. یہی حدیث مسند احمد میں اور دیگر کتب حدیث نسائی میں موجود ہے. وہاں لفظ ہے کہ امرت ان اقاتل المشرکین، امرت ان اقاتل المشرکین. تو راوی نے تعبیر کرتے ہوئے الناس کہہ دیا تو بڑا اشکال پیدا ہو گیا. اور پوری تخریج کے بعد وہ الناس نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ المشرکین. تو مشرکین سے مراد ہے مشرکین عرب. تو عرب کے مشرکین کے ساتھ اس وقت تک قتال ہوگا کہ شرک مٹ جائے اور وہ لا الہ الا اللہ مانے. اور جو غیر عربی مشرک ہیں ان کے ساتھ یہ ہے کہ شرک کی بدماشی ختم ہو جائے اور مسلمانوں پہ ظلم کرنا رک جائیں اور بدماشی غنڈہ گردی ختم ہو جائے، اس وقت تک لڑائی ہوگی. تو اب فتنہ کے معنی بھی دو ہیں اور دو مکان بھی دو ہیں کہ جزیرہ عرب میں فتنہ کا معنی اور ہوگا اور جزیرہ عرب سے باہر فتنے کا معنی اور ہوگا. اب تمام احادیث بھی منطبق ہو جائیں گی اور آیات بھی، اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. کس کو سمجھ آئیے؟ اچھا ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں. حتی لا تکون فتنہ، بس. تو یہ لڑائی بھی ہم نے ختم کرا دی شیخ عبدالسلام صاحب اور خان بادشاہ کی. انہوں نے جو کچھ لکھا اس کی توجیہ بھی ہو گئی، انہوں نے جو کہا وہ بھی ہو گیا. تو فتنہ شرک کا استحصال بھی ہے اور شرک کا زور اصل محل کا فرق ہے. اقوال دونوں طرح ہیں. حتی لا تکون فتنہ. دوسرا، یہاں پر بعض متصوفہ اور بعض ربنڈیوں نے ایک یہ معنی کر دیا کہ مولانا فرما رہے تھے، او مولانا میراثی صاحب جو خود کہتے ہیں صدیقہ میراثی، ہاں میں اپنے آپ کو کہتا ہے میراثی. تو مولانا میراثی صاحب فرما رہے تھے کہ جہاد تو تب ہونا کہ اس کا ٹائم ہے. نماز تو فرض ہے لیکن نماز کا ٹائم تو آئے نا. تو جہاد کا ٹائم نہیں ہے. اور ہمارے وہ بڑے مولانا صاحب بھی وہ فرماتے ہیں کہ یہ دور قتال کا نہیں ہے، یہ دور کس کا ہے؟ الیکشن. اس زمانے کا جہاد الیکشن ہے. اس زمانے کا جہاد، بولو بولو، اس زمانے کا جہاد، اس زمانے کا جہاد الیکشن ہے. انتخابات، جمہوریت، طاغوت. تو یہ آپ نے نہیں سنا مولانا کی تقریر؟ اور کہتا ہے کہ ہم نے کلاشن رکھوائی ہے، پرچی تھمائی ہے، پرچی تھمائی ہے. اور اس زمانے کا جہاد ہے طاغوت اور اس زمانے کا جہاد ہے الیکشن، ووٹ. یہ اس زمانے کا جہاد ہے. مرزا قادیانی نے اتنی بات کی تھی کہ اس زمانے میں جہاد کا دور ختم ہو گیا. اس زمانے میں جہاد کس کا ہے؟ قلم کا. یہ قلم کا زمانہ ہے. اس کو سب علماء نے کافر کہا تھا. اور آج ماشاءاللہ بڑے بڑے مواحد ہیں اور مولانا کے فارم پر کر رہے ہیں، فارم پر ہو رہے ہیں کہ ووٹوں میں ہم تمہارے ساتھ ہیں. دور بے ایمانہ، تو بھی کہے گا میں مواحد ہوں. وہ ان کے پیچھے اور مولانا کے، اور مولانا کیا فرما رہے ہیں کہ اب قتال کا زمانہ نہیں رہا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قاتلوہم، قاتلوہم، ووٹ دے دو، الیکشن پہ کھڑے ہو جاؤ. قاتلوہم، گدھے کے جھنڈے والوں کو ووٹ دے دو.
کیا معنی ہوگا؟ قاتلوہم، مسواک دے دو، خوشبو والی بوتل دے دو. ہاں قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، فتنہ شرک بھی موجود ہے اور شرک کا زور بھی موجود ہے. جب تک اب تو شرک کا زور یہ ہے کہ مولوی طاغوت اور دجال کی بیعت کر چکے ہیں. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین کلہ. او لاؤڈ سپیکر کیا کیا ہے؟ خدا کے بندہ تجھے پتہ کچھ بھی نہیں چلتا. اس کو سیٹ کر بھائی، اس طرح تجھے ادھر بھی 2-3 کر لیتے تھے جیسے تو کر رہا ہے. لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، ہو جائے دین نظام سب کا سب صرف اللہ کا، قانون سب کا سب صرف اللہ کا، نظام سب کا سب صرف اللہ کا. فَإِنِ انْتَهَوْا، ہاں بھئی